سامعین، پاکستان کا ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے عبدالقیوم. انہوں نے ایک بونگی ماری ہے. بونگی کیا ماری ہے کہ عمران خان جیل سے پہلے انڈیا کی مذمت کرے، پھر اپنے کارکنوں کو ہدایت دے کہ وہ آرمی کا ساتھ دیں، اور یوں اس طرح اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. تو بھائی، جن کے ہاتھ میں پاکستان کی ساری ڈوریں ہیں، جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، ان سے آپ گزارش کیجئے، جو آپ کے اپنے بندے ہیں، کہ ہوش کے ناخن لیں، عمران خان سے صرف انصاف کر لیں. اس بیچارے کی ملاقات تو آپ کرنے نہیں دے رہے. اس کی بہنیں جو ہیں وہ ننگے پاؤں راولپنڈی کی سڑکوں پہ ماری ماری پھر رہی ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے، وہ تو ہو نہیں رہی. پاکستان کے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں وہ ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم ملاقات کرنے جاتے ہیں، ان کو اجازت نہیں دی جاتی. اس کی بجلی بند، اس کی جو دوسرے رائٹس ہیں ایک عام قیدی کی، وہ سارے چھین رکھے ہیں. اڈیالہ جیل کا سپریڈنٹ ہے عمران خان ہے، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور باقی بس. اب یہ جو مطالبہ جنرل صاحب آپ عمران خان سے کر رہے ہیں، تو یہی مطالبہ آپ باہر بیٹھے نواز شریف سے کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کس سانپ نے سونگھ لیا ہے؟ بولے نا انڈیا کے خلاف. اگر کوئی بات عمران خان جب پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو تو جناب تو آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ فتنہ ہیں، یہ انڈین ایجنٹس ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. ادھر تو ان کی جو 2 گز کی لمبی زبانیں ہیں وہ منہ کے اندر ہی نہیں جاتی. ایک ایک دن میں 10 پریس کانفرنسیں. مریم نواز کا جو اکاؤنٹس ہیں سوشل، ٹک ٹاک اور فیس بک، ٹویٹر، یہ کیوں بند پڑے ہیں انڈیا کے اگینسٹ؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ، ان کے گھر جاتی عمرہ میں وہ آتا جاتا رہا ہے مودی، ان کی بزنسز ہیں. اس وجہ سے یہ جو آپ کا مطالبہ ہے باہر بیٹھے آزاد آدمیوں سے نہیں کر رہے کہ باہر بیٹھے آزاد آدمیوں سے کر لیا جائے، نہ، یہ مطالبہ بھی عمران خان سے ہے. وہ ساری زندگی کیا کام کرتا رہا عمران خان؟ یہ الزام لگاتے رہے کہ عمران خان نان مسلم ہے، یہ یہودی ہے. وہ اور اس کے بچے اور اس کی بیوی آدھی زندگی ان لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں. جب وہ جیل چلا گیا تو جیل جا کے اب وہ اس چیز کا امتحان دے کہ وہ پاکستانی اور محب وطن ہے، جیل میں بیٹھ کر. اور یہ جو باہر ہیں ان سے ذرا پوچھ لو کہ آپ نے حافظ سعید کی جو اگینسٹ ایف آئی آر تھی وہ تو مرید کے میں درج کرا دی تھی انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نواز شریف کو جو پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم انڈیا کی مذمت نہیں کر رہا، اور اس کا جو بھائی شہباز شریف ہے اور جو اس کی جماعت ہے نون لیگ، ایک ریلی پورے پنجاب میں انڈیا کے اگینسٹ اور پاک فوج کے حق میں نہیں نکال سکی. اگر تحریک انصاف کے کارکنان آرمی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو آرمی والے بھی مارتے ہیں اور پنجاب پولیس بھی مارتی ہے. تو پھر کس چیز کا آپ مطالبہ کرتے ہیں عمران خان سے؟ عمران خان کی جو جماعت کا حشر آپ لوگوں نے کر دیا ہے، اس کے اپوزیشن لیڈر سینٹ کا، پنجاب کا یا ہو قومی اسمبلی کا، ان پر 250 دہشت گردی کی ایف آئی آریں ہیں، اور عمران خان پہ خود سینکڑوں. پاکستان کی عدالتوں کے جج، آپ انصاف کی بات کرتے ہیں جنرل صاحب، سنیے ذرا. کسی بھی مقدمے میں جب عمران خان کی پیشی ہوتی ہے تو اس ملک میں اس عدالت کا جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے. اس کے کسی عام ورکر کی بیل ہوتی ہے جو 2 دنوں میں ہوتی ہے، وہ 10 دنوں میں ہوتی ہے. ان کو ایک جیل سے اٹھا کر تیسری جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ روکار 3 دن پھرتی رہے. یہ انصاف کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا انصاف کا معیار ہے؟ تو پھر آپ جنگ جیتنے چلے ہیں. نہ انصافی پہ مبنی حکومت کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، یہ آپ لکھ لیں. اگر آپ نے انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، انصاف کریں. کس کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، جو کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اب آپ کی ترجیحات دیکھیں. ایک بے وقت کی راگنی کہ ہم زراعت میں ترقی لائیں گے، زراعت گلے پڑ گئی نا. اب نہروں کا آپشن بھی واپس ہو گیا. پیچھے سے
انہوں نے اپنا پانی ہے پاکستان کا وہ بند کر دیا ہے، اور یہ ڈکلیئرڈ وار ہے. اب انڈیا نے پانی نہیں دینا ان لوگوں کو، اور یہ تھوڑے پانی پہ گزارا کریں گے اور انڈیا کو کچھ نہیں کہیں گے. عجیب صورتحال ہے. ایک بندہ ہے جو ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، تمام کے تمام مطالبات اسی سے، تمام کی تمام جو برائیاں ہیں اسی میں، تمام کے تمام جو خواہشات ہیں ان کی پوری کرنے والی اسی سے. ملکی عدالتوں کو اور کوئی کام نہیں ہے. پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی کی عدالت ہے، آپ ذرا سنیے، کوئی دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہے کسی عدالت میں سوائے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے. 10 کی کاز لسٹ ہے اور 10 میں سے 10 جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے اگینسٹ. تو جناب عالی، ظلم کرنا بند کیجئے. یہ جو مطالبات ہیں آپ کو چاہیے، اگر حق کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پاکستان پہ جنگ امپوز کر دی جائے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ایک کام کیجئے، اپنے ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے کہ یہ جو مطالبات ہیں آپ عمران خان سے کر رہے ہیں، یہ مطالبات آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کریں، تب جا کے آپ کی بات بنے گی. وگرنہ یقین کر لیں آپ کے ساتھ اتنا برا ہونے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سے پنجاب ناراض، سندھ ناراض، بلوچستان ناراض، کے پی ناراض، گلگت ناراض، کشمیری ناراض، کوئی ہے آپ سے راضی؟ تو کس بل بوتے پہ آپ جو ہیں فائٹ کریں گے؟ وحدت، وحدت. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اتفاق، لیکن آپ لوگوں نے اتفاق کو برباد کرنے کی قسم اٹھائی ہے. یہ قوم